بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ امکان سننے سمجھنے کی کوشش کریں اور سنجیدہ سے سنیں۔ اس کے اندر بہت ساری مفید باتیں، بہت ساری لابھ دائک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جو آپ بعد میں اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز شیخ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے شروع کریں، ہم اپنے عزیز محمد فہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم من سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. اس کے بعد ہم باضابطہ بغیر طول دیے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو مہمان خصوصی شیخ جرجیس انصاری صاحب ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ شیخ محتاج تعارف نہیں ہیں، بلکہ آپ کی سی ڈی اور ویڈیو آڈیو کیسٹیں ہندوستان اور اسی طرح سعودیہ دیگر ممالک کے اندر معروف و مشہور ہیں۔ آپ خاص طور سے بیدوں کے اندر یعنی بہت سارے بیدوں سے ان کی اقتباس وغیرہ سنسکرت میں لیتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے بیانات بہت سارے ہیں، بہت سارے موضوعات کے اوپر آج ہم جیسے کہ بتلائے ہیں، آج کا بیان جس موضوع کے تحت دیں گے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں۔ شیخ سے ہم گزارش کرتے ہیں شیخ آئیں اور سامعین کو اپنے پرمغز تقریر سے فیضیاب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دمام کے قرب و جوار میں یہ آج میرا آخری پروگرام ہے۔ تقریباً 6 دن میں نے آپ کے اس علاقے میں گزارے۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد مجھے مدینہ میں خطاب کرنا ہے۔ موضوع شیرشک یا ٹاپک آپ نے سماعت فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ ایشوریہ دھرم، دین الہی وہ ایک ہے۔
ہر دھرم کا آدمی وہ جس دھرم کو بھی مانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو دھرم ہے وہی ایشوریہ دھرم ہے، وہی صحیح دھرم ہے۔ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، طریقہ الگ الگ ہے، راستہ الگ الگ ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے۔ حالانکہ اس بات میں سچائی نہیں ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور وہ بارش سب کے لیے ہوتی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کرسچن کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، جینیوں کے لیے بھی، ہوا جو چلتی ہے، جو ابھی بھی ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ ایشوری ہوا سب کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی۔ ایسے ہی ایشوریہ دھرم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا وہ ایک ہی ہے، اور وہ دھرم سب کے لیے ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی میں متبھید نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ایشوریہ دھرم کو بھی بانٹا نہیں جا سکتا ہے، اس میں بھی متبھید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی وچار دھارائیں، ان کے خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مولک شکشا وہ ایک ہی ہے۔ جہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، تو یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا دھرم نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا دھرم نہیں ہے جس دھرم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، آپ کو آخری نبی ثابت نہ کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال سے کافی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، خاص طور پر نیپال کے دوست و احباب ہمیں یہاں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ میری بھی 2 سال تک جو پڑھائی ہوئی ہے وہ نیپال کے اندر ہوئی ہے۔ میں کرشنا نگر کپل وستو میں جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ سراج العلوم السلفیہ، جھنڈا نگر جس کو بولا جاتا ہے، کرشنا نگر، بٹول سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کی دوری پر، میں اس مدرسے سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں علی گڑھ کا میں نے رخ کیا، اور خاص طور پر ہندو مذہب کی جو لینگویج ہے سنسکرت، میں نے اس سے BA کیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہ کر، اور اس کے بعد میں پھر میں نے کوٹ کیا ہے۔ میں نے ہندو دھرم کے چاروں ویدوں کو ایک ایک لائن کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، رگ وید، یجروید، اتھرو وید، سام وید، اور اس کے بعد ان ویدوں کی جو ویاکھیا کہلاتی ہے، تفاسیر جس کو ہم عربی میں کہہ سکتے ہیں، ویدوں کا خلاصہ 18 پران کی شکل میں نے ایک ایک پران کر کے سارے پران پڑھے ہیں۔ بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، شیو پران، 18 پرانوں کو میں نے ایک ایک کر کے پڑھا ہے۔ اپنشد بھی میں نے پڑھے ہیں، مہابھارت بھی میں نے پڑھی ہے، اور دونوں رامائنیں
والمیکی جی کی رامائن والمیکی رامائن کے نام سے مشہور ہے، میں نے اس کو بھی پڑھا ہے۔ رام چرت جی کی میں نے رام چرت مانس بھی میں نے پڑھی ہے تلسی داس جی کی۔ شریمد بھاگوت گیتا کی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو نشکرش، جو نتیجہ نکلتا ہے، ان نتائج کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ہندو دھرم کے اندر لگ بھگ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تقریباً 64,000 رشیوں، اوتاروں، منیوں یا پیغمبروں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے ہندو دھرم کے آدھار پر۔ اور کتابیں کون سی ہیں؟ بھاگوت پران اور کلکی پران۔ ان کتابوں سے یہ نشکرش نکلتا ہے کہ 64,000 رشی اور پیغمبر اس دنیا میں، اس وشو میں آئے ہیں، ان میں 24 پیغمبر بڑے مہان، بڑے مشہور بتائے گئے ہیں۔ 64,000 رسولوں کا نام، اوتاروں کا نام ویدوں میں نہیں آیا، پرانوں میں نہیں آیا ہے، صرف ایک گنتی بتائی گئی ہے کہ تقریباً لگ بھگ 64,000 رشی آئے، ان میں 24 جو مہان رشی بتائے گئے ہیں ان کے نام آئے۔ آپ تعجب کریں گے کہ جو 24 رسول یا 24 اوتاروں کے جو نام ویدوں میں آئے ہیں، قرآن نے بھی 24 یا 25 ہی نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ آپ کے ہاں اگر 64,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن لگ بھگ، تو ہمارے یہاں پر بھی ایک موضوع اور من گھڑت حدیث کے مطابق، میں نے موضوع اور من گھڑت کا لفظ اس لیے پیش کر دیا تاکہ کوئی آدمی مجھے نشانہ نہ بنائے میرے جانے کے بعد۔ موضوع اور من گھڑت روایت کے مطابق 1,24,000 جو آج کل ذکر کیا جاتا ہے، اتنے نبی آئے، تقریباً لگ بھگ 1,24,000۔ لگ بھگ کا معنی یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح 64,000 آپ کے ہاں لگ بھگ کہا گیا ہے، ایسی ہمارے ہاں تقریباً 1,24,000، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ 24 اوتاروں کو مشہور کہا گیا ہے، پرسدھ، سب سے زیادہ مشہور ہوں گے، اور ان کے جو نام لیے گئے ہیں وہی 24 یا 25 رسولوں کا نام قرآن میں بھی لیا گیا ہے۔ اور آخری نبی، انتم مہارشی اور انتم سندیشٹا کو آپ کی کتاب کے اندر محمد یا محمد یا نراشنس یا انما یا احمد یا کلکی، ان ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ہندو دھرم کے اندر اوتار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جو ڈکشنری آتی ہے ہندی میں، جو آپ کو گیتا پریس گورکھپور سے ملے گی، نالند وشال شبد ساگر، یہ سنسکرت انٹو ہندی ایک موٹی ڈکشنری ہے۔ اس ڈکشنری کے اندر اوتار کا جو معنی دیا ہے، وہ اوتار کا معنی ہے اتارا ہوا یا بھیجا گیا۔ بھیجا ہوا، بھیجا گیا، پیسیو وائس، مجہول ہے۔ لیکن ہندو سمودائے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ ایشور کا۔ اوتار کا معنی کیا لیتا ہے؟ ایشورتو کا منشیتو میں پرڑت ہونا۔ تلسی داس جی نے جو معنی بتایا ہے وہ یہی، ایشورتو کا منشیتو میں پرڑت ہونا، جو صحیح نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہی، ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے۔ انسان اوتار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ یا ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر آتا ہے۔ یہ غلط ہے۔
کیونکہ لغت یا ڈکشنری کہتی ہے اوتار کا معنی ہوا جس کو اتارا گیا ہو، پیسیو وائس، یا جس کو بھیجا گیا ہو. اور یہ اسپشٹ ہے، ظاہر ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہے اس کا بھیجنے والا بھی کوئی ہوگا. اوتار کا معنی ہے جس کو بھیجا گیا یا جس کو اتارا گیا، تو ظاہر ہے جس کو اتارا گیا ہوگا تو اس کا اتارنے والا کوئی ہے. اور ہم یہی ڈفرنس، یہی فرق کرتے ہیں. اتارنے والا سپر پاور ہے، وہ اللہ ہے، اور جس کو اتارا گیا لاسٹ میں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد کا اور محمد کا نام ویدوں میں جن جگہوں پر آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے قرآن سے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. قرآن نے نام کیا بتایا؟ محمد. قرآن نے ایک دوسرا بھی نام بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ آئے میری قوم کے لوگوں، آئے بنی اسرائیل، میں تصدیق کرتا ہوں، پشٹی کرتا ہوں ایک ایسی کتاب کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا. مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. قرآن نے یہ دوسرا نام کیا بتایا؟ احمد. میں ویدوں کے ذرا منتر پڑھنے جا رہا ہوں. محمد کہاں آیا ہے، محمد کہاں آیا ہے، احمد کہاں آیا ہے، نراشنس کہاں آیا ہے، ان ویدوں کے منتروں کو ذرا ایک نظر آپ پہلے سن لیں، پھر اس پر ایک گہری نظر ڈال لیتے ہیں. مجھے صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. مجھے بتانا یہ مقصد ہے اس تقریر کے اندر کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ جس کلکی کی پرتیکشا کر رہے ہیں، جس آخری اوتار کی پرتیکشا کر رہے ہیں، انتم مہارشی کا ویٹ آپ کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں اس رسول کے بارے میں، اس رشی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ وہ آئے گا یا آ چکا ہے. کم سے کم ہمارا قرآن اور ہماری حدیثیں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آپ کم سے کم اپنی کتابیں دیکھ کر ہی سمجھنے کی کا پریتن کریں، کوشش کریں. شاید آپ کی کتابیں ہی آپ کو ستیہ مارگ کی طرف اگرسر کر دیں، ستیہ مارگ کا نمنترن دے دیں، ستیہ مارگ اور صراط مستقیم کی دعوت دے دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں نے پورے 12 سال لگائے ہیں، 12 سال ویدوں کی اسٹڈی میں اور ویدوں کو پڑھنے میں، اور یہ اپنے ویدوں کے 12 سال ادھین اور اسٹڈی کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ذرا ویدوں کے منتر دیکھیں. محمد کہاں آیا ہے، احمد کہاں آیا ہے. پہلا منتر شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے نمبر 2 اور منتر نمبر آپ کو ملے گا 17. دوسرا منتر منتر نمبر 18 اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 17 18. منتر نمبر 17 ذرا سنیے پہلے. اگیان ہیتو کرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکہ. یہ منتر نمبر 17 ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے کسی کے پاس اگر بھاگوت پران ہو جو ویدوں کی ویاکھیا ہے، وید ویاس جی نے لکھی ہیں، آپ اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، جس کو آج کل بابا رام دیو بہت پڑھتے ہیں. ہمارے انڈیا میں آسا رام باپو جی بہت پڑھتے ہیں، اور اس کا بھجن بھی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. کبھی کبھی مجھے بھی بلاوا ملتا ہے، نمنترن دیا جاتا ہے، میں بھی جاتا ہوں. عام طور پر سر دھرم سمیلن میں جہاں ہندو لوگ بڑے بڑے مندروں میں ہم کو بلاتے ہیں. یہ منتر محمد کے نام کے ساتھ موجود ہے. اگیان ہیتو کرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم. میں اس منتر کو بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اگیان ہیتو کرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکہ. ابھی میں میننگ بتاؤں گا، ترجمہ بتاؤں گا، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے بتاؤں گا. یہاں محمد آیا ہے، محمد بھی آیا ہے. محمد کہاں آیا ہے؟ منتر نمبر 18 اے تسمننترے ملیچ آچار سمنویتہ محمدتی خیات ششاکھا سمنویتہ. یہاں محمد آیا ہے. یہ فیصلہ ہمارے ہندو بھائی کریں گے، کہیں محمد کہیں محمد، ایسا کیوں؟
अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। तस्मिन्नंतरे मलेचाचारण समन्वितः महामदिति खयात शिक्षा समन्वितः। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। मंत्र नंबर 19 में अहमद लिखा हुआ है। मीनिंग बताता हूं अभी। मंत्र नंबर 19 भी देख लीजिए। वेद आहामिद, अहमद का नाम भी आया। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस प्रस्ताद यन्याय। इस मंत्र में मोहम्मद का नाम अहमद भी बताया गया है। मोहम्मद को नराशंस भी कहा गया है। मंत्र इस तरह है। यह मंत्र आपको कहां मिलेगा? जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये आपको हिंदू धर्म के चारों वेदों में एक मशहूर वेद है अथर्व वेद, उसके कांड नंबर 20 और सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1, 2, 3। मैं तीनों मंत्र लाइन से पढ़ रहा हूं। मैं मीनिंग बताता हूं भी थोड़ी देर में। तीनों मंत्र को मैं लाइन से पढ़ता हूं। कांड 20, सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1, 2, 3। इदम जनाओपशरोतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्ठिं सहस्रानवीतं चकौरम अरुष्मेधु ददमहे ओष्ट्रायस्य परवाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतं निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादश गौनाम। ये तीनों मंत्र मैंने लाइन से पढ़ दिए। एक और मंत्र है, बड़ा लंबा मंत्र है वो, लेकिन उस मंत्र के अंदर मोहम्मद साहब की निशानियां, आखिरी नबी की निशानियां क्या होंगी, उनको पहचाना कैसे जाएगा, यह बताया गया। मंत्र इस तरह है। यह मंत्र आपको भविष्य पुराण प्रति सर्ग परो खंड 3 अध्याय 3 और मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 6 मंत्र मैं लाइन से पढ़ रहा हूं। वाच भूप्रति प्रेमला माया मद विशारद तव देवो महाराज मम दसत्व मागिता परमोच्छिष्ट समंजियात तथा तत पश्य भो निर्भ इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्रिमदेव कृष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाउतृष्यता शरम शुरुधारी सदूषकः उच्चालापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मः मुसले नेयो संस्कारा। मंत्र थोड़ा लंबा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं ये लोग इंडिया से मौलवी को बुलाए हैं या पंडित को बुलाए हैं। अब इन मंत्रों को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या इन मंत्रों से ये लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नबी थे? जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्ञान हेतु किरत। अज्ञान कौन नहीं जानता है? बहुत से बच्चे पढ़े होंगे हिंदी भी। बेइल्मी या जिहालत को अज्ञान कहते हैं। ला इल्मी को अज्ञानी कहते हैं। एक आदमी जाहिल है उसको कहेंगे अज्ञानी। अनपढ़ को कहते हैं। और ज्ञान मानी पढ़ा लिख, इल्म, विद्या। अज्ञान हेतु किरत, वो जिहालत को, अंधेरे को, अज्ञान को, ला इल्मी को खत्म करेगा। हेतु किरत, सबका हितकारी बनकर आएगा। आगे नाम आ रहा है। मोह मदांधिकारम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। गौर कीजिए, मक्का और मदीना की सरजमीन पर आप तो नहीं गए हैं क्योंकि एंट्री नहीं है आपकी, लेकिन जरा गौर करके देखें और पूछ कर देखें। इन विद्वानों से, अरबी के इन पंडितों से पूछ के देखें मक्का और मदीना में कितना अंधेरा था, कितनी जिहालत थी, कितनी बर्बरता थी, कितना जुल्म सितम था। इतिहास पढ़िए मक्के का, हिस्ट्री पढ़िए मक्के की। मोहम्मद साहब के आने से पहले इतनी बेइल्मी थी, इतनी जिहालत थी कि लड़के को लोग जब पैदा होता था तो कत्ल कर दिया करते थे कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। लड़की पैदा होती थी उसको जिंदा
قبر کھود کر گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا کہ یہ لڑکی میرا نام اندھیرے میں ملا دے گی، اس کی شادی کرانا پڑے گی، کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ لڑکی کلنگ تھی، معاشرے کے نام پر، سماج کے نام پر ایک کلنگ تھی۔ اگیان وہ آئے گا تو جہالت کو ختم کرے گا۔ محمد صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی سب سے پہلے جو پنکتیاں، جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ جہالت کو ختم کر رہی ہیں، وہ بے علمی کو مٹا رہی ہیں۔ غار حرا پہ جا کر دیکھیے، وہ غار حرا کی آج بھی جہاں کی اونچائی دیکھی نہیں جاتی ہے، سر اٹھا کے دیکھو تو لگتا ہے کہ ٹوپی نیچے گر جائے گی، کوئی گاڑی لے کر چڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی پیچھے، آس پاس کوئی مکان نہیں، آج بھی وہ غار حرا کا نقشہ موجود ہے۔ اتنے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے۔ آج بھی اس غار حرا میں ایک آدمی سے زیادہ کی جگہ نہیں ہے۔ پہاڑی پر چڑھ کے جائیے اور جہاں بیٹھا کرتے تھے اس جگہ کو ذرا غور سے دیکھیے، ایک آدمی سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اوپر والے کا ورنن کیا کرتے تھے۔ وہاں پرشورام آتے ہیں، آپ تعجب کریں گے، ہمارے مسلمان بھائی بھی شاید یہاں سے جانے کے بعد آبجیکشن لگائیں میرے اوپر، یہ لو جرجیت صاحب آئے کون سی بات کہہ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پر آتے ہیں۔ جبرائیل کو ویدوں میں پرشورام کہا گیا، پرشورام، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ پرشورام آئے، انتم جیوتی لے کر، انتم دیپک لے کر آئے، روشنی لے کر آئے۔ جانتے ہو قرآن کی وہ پہلی جیوتی، پہلی روشنی کیا تھی جو پرشورام جناب محمد رسول اللہ پر نراشنس پر لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام جو وحی و پیغام لے کر آئے۔ قرآن کی پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، اے محمد صاحب، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھو۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت علم کا، گیان کا راستہ دے رہی ہے، علم کو اجاگر کر رہی ہے، جہالت کو ختم کر رہی ہے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پڑھو پڑھو، علم سے شروعات ہو رہی ہے۔ اور آخری نبی کے بارے میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ وہ جہالت کو ختم کرے گا، بے علمی کو ختم کرے گا۔ اس سے بڑی بے علمی کو ختم کرنے والا کون ہوگا کہ جس کے اوپر قرآن کی آیت سب سے پہلے یہی نازل ہو رہی ہے کہ پڑھو۔ اس کے بعد کہا گیا موہ مدا ہیتو کرت، سب کو فائدہ پہنچائے گا۔ کون نہیں جانتا؟ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہندو مسلمان سب کے گھروں میں جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کی روشنی کا صرف میں مستحق ہوں، ہندوؤں کو نہیں ملنا چاہیے، عیسائیوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے، ایسے ہی محمد صاحب قرآن کی جو جیوتی لے کے آئیں گے وہ جیوتی سب کے لیے ہوگی، سب کو روشن کرے گی۔ مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن بس ہماری کتاب ہے، محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، اسلام صرف ہمارا مذہب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام ساری کائنات کے لیے سب کا مذہب ہے، ایک ایک فرد کا مذہب ہے۔ محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، آپ کہتے رہیے، لیکن نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہارا نہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف۔ محمد رسول اللہ نے کہا تم سب کا رسول ہوں میں، سب کا ہتکاری ہوگا۔ اندھکارم ناشم، اس کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، ایشوریہ گیان ملا، آپ نے ایسے اندھیرے کو ناش کر دیا، ایسے اندھیرے کو ناش کر دیا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، جہالت کیسی مٹی۔ لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو پتنی بنا لیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو ہی اپنی پتنی بنا لے۔
محمد صاحب کے آنے کے بعد یہ ساری جہالت اس عرب کی سرزمین سے اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمتراڑائے ستوینے بھگوان ادرشیہ۔ اتکلو کلیوگ کے اندر جنیشو کھرگر مڑی، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی۔ آپ کا منتر ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ پڑھیے۔ چمگادڑ کو دن میں نہ دکھتا تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کا کام روشنی دینا، وہ روشنی دے رہا ہے۔ اب اس میں چمگادڑ اندھا ہو جائے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں، آپ کی کتابیں آپ کو روشنی دے رہی ہیں، آپ کی کتابیں آپ کو مارگ درشن بتلا رہی ہیں، ستیہ مارگ بتلا رہی ہیں۔ اب اس ستیہ مارگ کی اور آپ کی کتابوں کی روشنی میں اگر آپ ہی اندھے ہو جائیں اور آپ کو آپ کی کتابیں ہی نہیں دکھائی دیں تو اس میں آپ کی کتابوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کی کتابوں کا کیا دوش ہے؟ آپ نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کے ویدوں کو پڑھا۔ آپ اپنی کتاب ہی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ستیتا کیا ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ورنہ آپ بتاؤ محمد اور محمد کا کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے؟ آج تک کوئی پنڈت بھی محمد اور محمد کا کوئی میننگ ہی نہیں کر سکا ہے، کوئی معنی ہی نہیں بتا سکا ہے وہ محمد۔ ایک پنڈت جی محمد بتانے لگے کہ مہا مانی بڑا، مد مانی شراب۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، میننگ کرو، تو وہ ترجمہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ غور کریں، اگر ہم مان لیں مہا مانی بڑا، مد مانی شراب، بڑی شراب، تو بڑا شراب وہاں کسی کا نام ہی نہیں ہو سکتا ہے اور وہ معنی میننگ میں نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اگر یا محمد کے معنی بڑی شراب ہے تو محمد کے معنی بتاؤ۔ آپ کے یہاں محمد بھی آیا ہے، اور اگر محمد کی میننگ کر لیتے ہو تو احمد کا معنی بتاؤ، احمد کی میننگ کر لیتے ہو تو انما کا معنی بتاؤ، انما کو بھی پھر بٹھا لیتے ہو تو جگت پتی کا معنی بتاؤ۔ اشو معشوقما روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادت منم شڈیشور ریا گلندویتا، جگت پتی کا معنی بتلاؤ۔ جگت پتی کا ترجمہ کر لیتے ہو اور پھر بٹھا لیتے ہو تو میرے بھائیوں، آپ مجھے اور جو ویدوں میں نام آئے ہیں ان کے کی میننگ بتاؤ، آپ کہاں تک پھسلتے جائیں گے؟ آپ کے آنے کے بعد سارا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ یہ محمد بتایا گیا۔ آئیے ذرا ایک اور چیز دیکھیں، محمد، یہ تو محمد ہو گیا۔ محمد، لفظ محمد کہاں آیا ہے؟ وہی منتر نمبر 18، 17 بتلا دیا، 18 دیکھیے۔ اے تسمن ننترے ملیکش آچار سمرویتا، ملیکش مانی ان پڑھ، جاہل، آچار مانی گرو۔ ہائے لوگو غور سے سنو، اے تسمن ننترے، ہائے پریے سجنو غور سے سنو، ملیکش ان پڑھوں میں آچاریڑ گرو آئیں گے، ان پڑھوں کے اندر گرو آئیں گے، یعنی جاہلوں کو سمجھانے کے لیے استاد آئے گا، ٹیچر آئے گا۔ ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ امی آتا ہے۔ عرب کے لوگ امی رہنا پسند کرتے تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر وہ پڑھنا لکھنا سیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو اسی پر گرو تھا، فخر تھا کہ میں امی ہوں، یعنی میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جس طرح ہونا چاہیے ویسا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے شخص کو جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو امی کہا جاتا ہے، اور عرب کے لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے۔ قرآن امیوں کے اندر کس کو بھیجتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کو ذرا قرآن دیکھیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ارے اللہ تو وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر ایک رسول، ان پڑھوں میں ایک رسول۔ اب آپ کہیں گے آچاریہ کہاں ہے؟ ہماری کتاب میں لکھا وہ آچار ہوگا، گرو ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے یزکیہم، وہ ان کو شرک اور بدعت، غلاظت، گناہ، پاپ تاپ کی گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ ہے گرو۔
یہ آچار وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب و حکمت سکھلاتا ہے، قرآن اور حدیث بتلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سکھانے والا استاد ہوا یا نہیں ہوا؟ علم یعلم معنی سکھلانا، اور سکھلانے والا معلم، معلم کے معنی استاد کے ہوتے ہیں۔ آچار اور معلم کس کو کہیے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ عربی میں معلم کہتے ہیں اور سنسکرت میں آچاریہ کہتے ہیں، صرف بھاشا کا انتر ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب و حکمت سکھلاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وہ آچاریہ ہوں گے، ان پڑھوں کو سمجھائیں گے۔ شیشہ شاکھا سمنویتا اے تسمن ننترے ملیک چاچار سمنویتا مہامدی خیاتا شش شاکھا سمنویتا، سمنویتا مانی سمان نظر سے، اور اس سب کو برابر کی درشٹی سے، برابر کی نظر سے دیکھے گا، یعنی اس کی نظر میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا، وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھے گا۔ یہ محمد صاحب کا ججمنٹ تھا، فیصلہ تھا۔ آپ نے سب کو برابر کی نظر سے دیکھا، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا نہیں۔ اتہاس پڑھیے، دیکھ ڈالیے، رگ وید بھومکا پڑھیے آپ۔ آج بھی بہت سی باتیں آپ کو ایسے ملیں گی جس کے سے آج ہمارا بھارت پربھاوت ہے، نیپال بھی پربھاوت ہے۔ برہمنوں کو جو حیثیت حاصل ہے وہ دوسرے کاسٹ اور دوسری برادری کے لوگوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ رگ وید میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا، اور برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو ہریجن کو پیدا کیا۔ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو آبجیکشن ہو تو رگ وید کھول کے دیکھے، پڑھے اور دیکھے، جہاں برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا ہو، ہاتھوں سے چھتری کو، اور سب سے نیچے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہو۔ ہمارے ہاں مایاوتی جی جو چیف منسٹر ہیں اتر پردیش کی، بار بار دھمکی دیتی رہتی ہیں۔ ہم کو اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہم چمار ہیں، ہم شودر ہیں۔ یہ نعرے اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اپنا پربھاؤ ڈالا جا سکے، اپنا اثر ڈالا جا سکے۔ اٹھاؤ حجت الوداع کے اس خطبے کو، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رنگ و نسل کو مٹا دیا تھا، فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر، کسی غیر ملکی کو، کسی عجمی کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے اندر بہت سیاہ تھے، کالے تھے، حدیث کی کتابوں میں جن کے بارے میں کوئلے سے بھی زیادہ کالے ہونے کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر میرے بھائیوں 5 وقت کی اذان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ حضرت بلال کہتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ نہیں، میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں، جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا، اے بلال، یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں پیراڈائز میں، تمہیں سورگ میں، تمہیں جنت میں لے گئی۔ حضرت بلال نے جیسے یہ کہا، بڑے بڑے چودھری رئیس جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے، کلوٹا ہے، حبشی نسل ہے، سیاہ فام کالا۔ آج بھی دیکھ لو حج کے موسم میں یا عمرہ کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی شکل و صورت کتنی کالی۔ حضرت بلال کے بارے میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالا، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے امیر عرب کی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال، تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، تمہارے نکاح میں جائے گی تو تم بھی اس سے جنت جیسا عمل کراؤ گے، تم بھی اس سے جنت جیسے کام کراؤ گے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ حیثیت دی ہے اسلام نے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، میں جانتا ہوں عربیوں کو بڑا فخر ہے اپنے اوپر، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر
ملک کے دوسرے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں. میں نے اپنے 20 روزہ وزٹ پر یہ ساری چیزیں دیکھ ڈالی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بتاؤ، جب حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز آتی ہے تو اسی مسجد کے اندر ایک ہندوستانی بھی نماز پڑھتا ہے، ایک پاکستانی بھی نماز پڑھتا ہے، ایک نیپالی بھی پڑھتا ہے، اور ایک عرب کا رہنے والا جو دولت میں بادشاہ کے برابر پہنچا ہوا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. لیکن وہ اس کالے کلوٹے کو ہٹانے کی جرت نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ تو دوسرے ملک کا ہے، ہٹ جا، تیرے کپڑے گندے ہیں، تو ہٹ جا، میرے آنکھوں کے سامنے سے چلا جا یا اس کونے میں چلا جا. میرے پیارے ساتھیو، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی. آج بھی یہ حق حاصل ہے. کوئی عرب کا رہنے والا کسی پاکستانی اور کسی انڈین اور نیپالی کو اپنی مسجد سے نکال نہیں سکتا یا اپنے سے دور بھی کھڑا نہیں کر سکتا. چلو ادھر جاؤ. بلکہ اگر قرآن و حدیث کا جانکار کوئی نیپالی ہے اور اس کو علم حدیث یا علم قرآن زیادہ معلوم ہے تو عرب کے رہنے والے کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو عرب کا رہنے والا تو پڑھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کا اور حدیث کا گیان کس کے پاس زیادہ ہے. اگر وہ ایک انڈین کے پاس، ایک نیپالی کے پاس ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور عرب کے رہنے والے کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اتھارٹی، یہ پاور اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. ورنہ مجھے بنارس کا وہ دور بھی یاد ہے، مجھے بنارس کی کا وہ اتہاس بھی، وارانسی کا وہ اتہاس یاد ہے کہ بنارس کے ایک مندر میں جب ایک ہریجن نے پوجا کر لی، نیچی ذات کے آدمی نے پوجا کر لی، اس وقت ڈاکٹر جگجیون رام بہت اونچے عہدے پر فائز تھے. ڈاکٹر جگجیون رام مندر میں پوجا کرنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک ہریجن نے گھنٹا بجایا اور مندر میں گھس گیا اور پوجا کر کے نکلا. تو اس نے کہا ڈاکٹر جگجیون رام کے الفاظ پر غور کرو، ان کے شبدوں پر غور کرو. کہتے ہیں اس مندر کو اپوتر کر دیا ہے ہریجن نے، میں اس مندر میں نہیں گھس سکتا جب تک اس مندر کو دھویا نہیں جائے گا. باقاعدہ وارانسی کی گنگا کا پوتر پانی لایا گیا اور اس پانی سے جب تک وہ مندر کو دھل نہیں دیا گیا، صاف نہیں کر دیا گیا، تب تک ڈاکٹر جگجیون رام مندر کے اندر نہیں گھسے ہیں. ایک طرف یہ دیکھیے کہ ایک برہمن آیا، اس کے بعد وہ پوجا کر کے چلا گیا، اس کے بعد ویش آیا، وہ پوجا کر کے چلا گیا، چھتری آیا، وہ پوجا کر کے چلا گیا. کیا مجال کی کوئی پنڈت کسی ہریجن کے بغل میں کھڑا ہو کر پوجا کر لے؟ یہ اتھارٹی، یہ پاور ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، عیسائیت میں بھی نہیں ہے. یہ پاور، یہ اتھارٹی اور یہ سمانتا اگر دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی لیے قرآن پڑھیے اور دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے مومنو، اے مسلمان نہیں، یا ایھا الناس ہے سمپورن جگت کے مانو گڑ، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، اس کو ٹھوس ہندی میں کہیں گے ہائے سمپورن جگت کے مانو گڑ، ہائے مانو جاتی، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی استری سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد ایک ہی استری سے. تمہارا ایک ہی مرد باپ ہے، کون ہے؟ ویدوں میں آشو کہا گیا ہے، ہمارے آدم کہا گیا ہے. ویدوں میں ہوا کو ہیوتی کہا گیا، ہمارے ہوا کہا گیا ہے. تم سب آشو کی، ہیوتی کی، شتروپا کی سنتان ہو. تم سب آدم اور ہوا کے بیٹے ہو، اور جب بیٹے ہو سب ایک باپ کے تو سب بھائی بھائی ہیں یا نہیں؟ اسلام نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا انسانیت کے رتبے سے، انسانیت کے ناطے سے. اور اس کے بعد میں یہ فرما دیا کوئی بڑا نہیں، ہم نے تمہارے شعبے و قبیلے بنا دیے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے شعبے و قبیلے بنا دیے. کوئی کہتا میں انصاری ہوں، کوئی کہتا میں خان ہوں، کوئی کہتا میں قریشی ہوں، کوئی کہتا میں سید ہوں. ہاں ہم نے یہ برانچز تمہاری بنائی ہیں، یہ برادریاں تمہاری بنائی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی تم میں چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. خان انصاری سے اونچا نہیں ہے، انصاری کسی قریشی سے اونچا نہیں ہے، کوئی قریشی کسی سید سے اونچا نہیں ہے، اور کوئی سید بھی ان چاروں میں سے کسی سے اونچا نہیں ہے. تم سب برابر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا صرف وہی ہے، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. وہ بھی اپنی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے.
ہوں گے آپ انصاری اپنی جگہ پر، ہوں گے آپ خان اپنی جگہ پر، ہوں گے آپ سید اپنی جگہ پر. غور کرو، عبید اللہ خان اعظمی ہمارے ہندوستان کے اندر راج سبھا کا ممبر ہے، راشٹریہ جنتا دل کا. امام بخاری دلی کی جامع مسجد کے امام ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں. دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کو بھی ایک نظر ڈال لو، پیر کٹائے، ہاتھ کٹائے، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. عبید اللہ خان اعظمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جاؤں گا، ابھی میرے لیے الگ اذان ہوگی، اس وقت میں جاؤں گا. یہی اذان کا وقت امیروں کے لیے بھی ہے، یہی اذان کا وقت غریبوں کے لیے بھی ہے، وہی جماعت امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے. تم ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، جو کچھ بھی ہو، مسجد کی چہار دیواری کے باہر تم سب کچھ ہو. میرے گھر میں آنا ہے، اللہ کی مسجد میں آنا ہے، میرے گھر میں آنا ہے، اس چودراہٹ کی کا تاج اتار کے آنا، میرے گھر میں تم سب برابر ہو. قدم سے قدم، پیروں سے پیر ملا کر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملا کر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایک امام کی اقتدا سب کو کرنا پڑے گی. ہمارے گھر میں تم سب برابر ہو. ہمارے گھر میں کسی کی نہیں چلے گی، چلے گی تو میری چلے گی یا میرا قانون چلے گا. گھمنڈ توڑا ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، مسجدوں میں نہیں آتا، وہ سن لے کہ وہ اپنے آپ کو اب رب بنانے کا پلان بنا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ بنا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ سر اوپر، اللہ نے پیشانی اوپر بنائی، سب سے اوپر والی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے، اور وہ خود نہیں جھکاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، اپنے محکوم ہونے کا اور رب کو حاکم ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا غلام اور رب کو مالک ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے. گویا کہ اس نے اپنے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور رب کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ چیز صرف اسلام دیتا ہے. سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا ہے. ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے، قبیلے بنو مخزوم کی ہے، پکڑی گئی چوری میں. چوری اتنی تھی کہ ہاتھ کاٹنا واجب تھا. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے نبی بڑے گھر کی لڑکی ہے، ہاتھ نہ کٹوائیے، لوگ کیا کہیں گے. امیروں کے بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد یہ امیری اور غریبی کا معاملہ کہاں سے آ گیا، چلو ہاتھ کاٹ ڈالو. ہاتھ کاٹ دیا، وہی ہوا جو ہونا تھا. لوگوں نے چڑھایا، تمہارا دھرم دیکھو کتنا، تمہارا مذہب دیکھو، امیروں کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے گئے. محمد رسول اللہ کا جواب سنو، کیا فرمایا آپ نے، اور یہی برابر کی نظر سے دیکھنا تھا. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ پکڑی جاتی اور وہ بھی چوری کرتی، سرقت چوری میں پکڑی جاتی، لقطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. وہ تو بہت دور کی اور لڑکی تھی، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، اور مجھے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے سے کوئی نہیں روک پاتا. یہ تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا. حضرت عباس ان کے چچا تھے، جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب گرفتار کر لیے گئے، سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، تو نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن نبی کو رحم نہیں آیا. آپ ایک بار رونے لگے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے چچا کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ میرا چچا ہی نہیں، سنوا بھی میرا باپ بھی ہے. جس نے باپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے کے بعد تو وہ اپنے چچا ہی کو تو اپنا باپ سمجھے گا. رات میں کوئی صحابی گئے اور بیڑی ڈھیلی کر دی. اللہ کے نبی اٹھے، دیکھا میرے چچا آرام سے سو رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو اٹھایا. انصاف کا مرڈر کس نے کیا؟ انصاف کا خون کس نے کیا؟ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے نبی میں نے. آپ نے کہا کیوں؟ کہا جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ روتے تھے، اور آپ کا رونا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. فرمایا ففعلوا كلهم اسارا، جاؤ جو کام تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو. جو میرے
چچا کے ساتھ کیا وہ سارے ناستکوں اور سارے کافروں کے ساتھ کرو. اور اگر سارے کافروں کو آرام نہیں دے سکتے ہو, ان کو قید اور مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو اور بیڑیوں کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہو, تو جاؤ پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو. یہ منظر دکھلا دیا. ایسی مساوات اور ایسا انصاف کہاں ملے گا؟ اور یہی رگ وید نے اور یہی بھاگوت پران نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ وہ سمنویتا سب کو برابر کی نظر سے دیکھے گا. محمد اور محمد ہو گیا. آئیے احمد بھی دیکھ لیں. ود احمد پروش مہانی مادتو ورل تپسا پرستات. اس کا نام احمد ہوگا, پروش انسان ہوگا. مہان امادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. میں ایک ایک شبد کا ارتھ بتلا رہا ہوں, کوئی پنڈت بھی نہیں بتلائے گا. وید احمد احمد نام کا آدمی آئے گا, پروشم انسان ہوگا. مہان امادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ مہان امادت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورل تپسا, ورل مانی ورلن کرنا, ذکر کرنا, یاد کرنا. تپسا مانی عبادت کرنا. وہ نمازوں میں عبادت میں اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا, اللہ کا ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا. ورل تپسا پرستات, اسی کے دھرم میں چلے جانا. پرستات کہا, پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا. پرستات اسی کے دھرم میں تم شامل ہو جانا. احمد آئے گا, پروشم انسان ہوگا. مہانی مادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وارول تپسا ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا. پرستات اسی کی کٹیا میں اسی کے دھرم میں چلے جانا. ینیایہ, یہ شبد غور کیجئے گا. ینیایہ سورگ میں جانے کا, سورگ میں جانے کا, پیراڈائز میں جانے کا, جنت میں جانے کا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مارگ راستہ نہیں ہے. یعنی جنت میں جانا ہے تو اسی راستے پہ چل کے جانا پڑے گا. یہ کتاب ہے بھاگوت پران, اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 19, 17, 18, 19. یہ 19واں منتر ہے. ذرا غور کیجیے. نام احمد کس کا تھا میں بتا چکا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پروش انسان ہوگا, ہم مانتے ہیں کہ وہ انسان تھے. بھگوان کسی اور میں مانا گیا ہوگا. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی انسان مانتے ہی نہیں, وہ نور مانتے ہیں. نور من نور اللہ, اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ویدوں نے انسان کہا ہے, وہ انسان تھے, بشر تھے, ہماری طرح تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, چلتے تھے, سوتے تھے, شادیاں بھی آپ نے کی ہیں. مقام و مرتبے میں سب سے بلند تھے. مقام و مرتبے میں انسان ہوگا. مہان عمادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں کہ آپ انسان تھے, لیکن اتنے مہان تھے کہ آپ کے برابر کوئی دوسرا پروش نہیں ہے مہانتا میں, مقام و مرتبے میں. وارول تپسا اللہ کا ایشور کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا. مجھے کوئی بتائے کہ ایشور کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا؟ کوئی عیسائی ہو بتائے, کوئی یہودی ہو وہ بتائے, کوئی کرسچن ہو وہ بتائے, ہمارے ہندو بھائی بتائیں ایشور کا سب سے زیادہ, اللہ کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا؟ ایک عیسائی کو دیکھو چلتے چلتے کہیں گر گیا, چوٹ لگی, کہتا او مائی گاڈ, بس تب اللہ یاد آتا ہے. یہی حال ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے. چوٹ لگی تو رام, ہائے رام, یا خوشی ہوئی آہ رام, ہائے رام. لیکن ذرا محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں. صبح اٹھے تو اللہ کا نام, صبح سے لے لو, صبح سے سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام. ہمارے ہندو بھائی بتائیں سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کرسچن بھائی بتائیں کیا پڑھتے ہیں؟ محمد صاحب اللہ کا نام لے رہے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی, اللہ کا نام. وضو بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وضو بنا رہے ہیں تو نام بسم اللہ, اللہ کا نام. مسجد میں آ رہے ہیں, جیسی دائنہ قدم مسجد کے اندر رکھا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم افتح لی, اللہ کا نام. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, اللہ اکبر, دیکھیے اللہ اکبر, اللہ کا نام. اب کھڑے ہیں تو اللہ کا نام, سبحانک اللہم و بحمدک, یا اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا اللہ کا نام.
الحمدللہ رب العالمین اللہ کا نام. رکوع میں گئے اللہ اکبر اللہ کا نام. رکوع میں گئے تو دعا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی رب کا نام. رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن سمع اللہ اللہ کا نام. سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام. سجدے میں دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اللہ کے نام سے شروع کی تھی, ختم بھی اللہ کے نام پر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام. جب تک بیٹھے ہیں استغفر اللہ اللہ کا نام, اللہم انت السلام اللہ کا نام, سبحان اللہ اللہ کا نام, الحمدللہ اللہ کا نام, اللہ اکبر اللہ کا نام, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ کا نام, لہ الملک ولہ الحمد اللہ کا نام. مسجد سے نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک اللہ کا نام. اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام. نیچے اتر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام. آئینہ مرایا شیشہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ اللہ کا نام. کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام. گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام. حتیٰ کہ لیٹرین کے لیے پیشاب و پائخانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں جاتے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جس نے ایسی جگہوں پر بھی اپنے رب کو بھولنا گوارا نہ کیا ہو اس سے زیادہ ورور تپسا کون ہے مجھے کوئی بتائے. میرے پیارے ہندو بھائیو, تم میرے بھائی ہو, ہم تمہیں اسلام کی نمنترن دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. سمجھو یہ تمہاری کتابیں ہیں, ہم ان کتابوں کا ادھین تمہیں دینے آئے ہیں. یہ سمجھ لو کہ ایک انڈیا سے تمہارا بھائی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. پریم پوروک اسنیہ پوروک میں تم سے کہتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں ورور تپسا کا جو شبد آیا ہے اس شبد کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ, ایشور کا سب سے زیادہ نام لینے والا کون ہے؟ ورور تپسا اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرستاد اسی کے نقش قدم پہ چلنا, اسی کی کٹیاں میں چلے جانا, اسی کے مذہب میں شامل ہو جانا. ینی آیا سورگ میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرو, جنت میں جانا ہے تو میرے مارگ پہ چلو. ومن عصانی فقد ابا, ورنہ میرا مخالف, میرا نافرمان, میرا منکر ہے وہ مجھے مانتا ہی نہیں. محمد, محمد اور احمد کے یہ نام میں نے ویدوں میں بتائے ہیں. آئیے ایک پیارا سا منتر اور دیکھ لیتے ہیں, بہت پیارا منتر. اشوما شگما روح دیو دتیہ جگت پتی آسینا سادود منم شریشوریا گلن ویتا. یہاں جگت پتی کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت پتی. ابھی میں بتاؤں گا جگت پتی کون ہے. آشو گھوڑا, سنسکرت جاننے والے بچوں کو معلوم ہوگا. آشو مانی گھوڑا, آشوما شگما روحا, وہ ایسے گھوڑے پر بیٹھے گا جو بہت تیز رفتار سے چلے گا. شگما روحا, ہوا سے باتیں کرے گا. شگما روحا, وہ گھوڑا ہوا سے باتیں کرے گا. کون دے گا وہ گھوڑا؟ دیو دتیہ, ایشور کی طرف سے دیا جائے گا. دیو دت, دیو مانی اللہ, دت دے گا. دیو دت وہ دیو دوت دے گا. پرشورام لے کر آئیں گے, اللہ بھیجے گا. وہ گھوڑا دیو دت دیں گے. کس کو دیں گے؟ جگت پتی. یہ ہے نام محمد صاحب کا. کیا کہا گیا؟ جگت پتی. جگت مانی دنیا اور پتی مانی, پتی مانی مالک, پتی مانی محافظ, پتی مانی رکشک, پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے. ایک بات سن لیں, ہمارے یہاں بہت سے ہندو بھائی ہوں گے, ہندی کی کسی بھی ڈکشنری میں پتی کے معنی وہ دولہا نہیں دکھا سکتے. اور اگر پتی کے معنی دولہا ہونے لگے نا تو انڈیا میں بہت سے نام بگڑ جائیں گے. راشٹرپتی, کیا ترجمہ کرو گے بھائی؟ پتی کے معنی اگر دولہا کرتے ہو تو راشٹرپتی کی میننگ کیا ہوگی؟ راشٹر مانی دیش, پتی مانی دولہا, پورے دیش کا دولہا. ہمارے دیش میں تو ایسے ایسے لوگ راشٹرپتی بن گئے جو ایک عورت کے دولہا نہیں تھے. اے پی جے عبد الکلام کو دیکھ لو, کس کا دولہا تھا بھائی؟ شادی نہیں کیا وہ. پردھان منتری تک تو بیچارے کنوارے بنے بیٹھے ہیں, اور ایک دور ایسا آیا کہ سب کنوارے.
اٹل بہاری کنوارے, اے پی جے عبد الکلام بھی کنوارے, تمل کی چلے جاؤ جے للتا کنواری, اور یو پی کی مایاوتی کنواری, سب کنواری کنوارے ہو گئے اکٹھے. اس موقع پر کسی نے کہا تھا ہائے رام کنواروں کا ہے زمانہ. اٹل بہاری جی سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے دیش پہ حکومت کرنا آسان ہے, عورت پہ حکومت کرنا مشکل ہے. جو شخص ایک عورت پر حکومت نہیں چلا سکتا ہے اس کو لوگ پورے دیش کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں. سمجھنے والی بات, غور کرنے والی بات ہے. انٹرویو بھی کیا دے رہے ہیں صاحب, عورت پہ حکومت نہیں چل سکتی, دیش پہ حکومت چلانا آسان ہے, عورت پہ نہیں چلا سکتی. شادی نہیں کی, خیر ان کی مرضی, نہیں کی وہ جانے. تو راشٹرپتی, اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ راشٹر مانی دیش, پتی مانی دولہا, پورے دیش کا دولہا نہیں, غلط ہے. پتی مانی محافظ, رکشک, راشٹر مانی دیش, راشٹرپتی کا ترجمہ دیش کا رکشک, دیش کا محافظ. چونکہ پورے دیش کی حفاظت کی ذمہ داری راشٹرپتی کے اوپر آ جاتی ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی, دیش کا محافظ. سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ فوج ہوتی ہے نا, فوج, فوج میں ایک شخص ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے سینا کا, اس کو کہا جاتا ہے سینا پتی. اب پتی مانی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سینا پتی, سینا کا دولہا, سینا کا محافظ. پورے سینا کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے, اس لیے اس کو سینا پتی کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں, کروڑ پتی, لکھ پتی, کیا ترجمہ کرو گے؟ کروڑ کا دولہا, لاکھ کا دولہا. پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے, پتی کے معنی ہوتے ہیں محافظ. محمد رسول اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ جگت پتی, جگت مانی دنیا, پتی مانی محافظ, پوری دنیا کا محافظ, پوری دنیا کا رکشک. اور رکشا رحم سے کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ہمارے اندر اگر رحم نہیں ہوگا اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہم رکشا نہیں کر سکتے. ہٹلر نے کیا کیا, صدام نے کیا کیا, ہم رکشا نہیں کر سکتے جب تک کہ رحم کا جذبہ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو محافظ نہیں بلکہ رحمت کہا ہے, اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے, اور اس کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ رحمت ہوگی تو حفاظت ہوگی. آپ کے اندر رحم و کرم ہے تو آپ حفاظت کر لیں گے. گھوڑا ملے گا براق, ہوا سے بھی تیز رفتار سے باتیں کرے گا, ظاہر بات ہے اس کو براق اسی لیے کہا جاتا ہے. برق مانی بجلی, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا. براق کی طرف اشارہ ہے, معراج کی طرف اشارہ ہے, اسراء اور معراج کی طرف. اس منتر کو ذرا غور سے سنیے, لمبا منتر ہے. واچبو پرتی پریبڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرمو چشٹ سمنجی یاتے تتا تت پشیبو نرپیتی شروتوا تتا درشٹا پرم بسمے ماگیتا چتر بھراتر میں دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشدا شرم شرودھاری سدوشکا اچالا پیلنگ گچھے دین سر بھکچو متو ممہ. یہ منتر میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے, غور کیجئے اس منتر میں. راجا بھوج, یہ بھوشیہ پران کا منتر ہے, میں نے حوالہ دے دیا. پرتی سکپر کھنڈ 3 ادھیائے 3 منتر نمبر 25 سے 30 تک. کیا کہا گیا؟ انتم مہرشی راجا بھوج کو جب پتا چلا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بھوشیہ پران کہہ رہی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, تو راجا بھوج ایودھیا میں آئے. ایودھیا, دیکھیے ایودھیا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے ایودھیا. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا جو مسئلہ چل رہا ہے, میں اس کے قریب کا رہنے والا ہوں. اٹاوا لوگ جانتے, یو پی میں وہ بھی پڑتا ہے. وہ ایودھیا ہے, اس کو ایودھیا نہیں کہا گیا, ویدوں میں ایودھیا لکھا, ایودھیا, وہ ایودھیا ہے. فرق ہے دونوں میں. راجا بھوج ایودھیا ہے. ایودھیا کس کو کہا گیا؟ میننگ دیکھیے, یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ. یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی. اور ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو, جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا یہ کام سمبھو ہے, سمبھو مانی ممکن, ہاں ٹھیک ہے سمبھو ہے, ہم کریں گے, ممکن ہے. اور کہنا ہو ناممکن تو کیا کہیں گے؟ اسمبھو, غیر ممکن, ناممکن. اچت مناسب ہے, یار اچت پیسے لگا لو, اچت. اور انوچت غیر مناسب, نامناسب. آ لگانے سے نا کا معنی پیدا ہوتا ہے. یدھ کے معنی جنگ. ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ لڑی جائے. اللہ نے ایسی جگہ کو دار السلام کہا ہے.
واللہ یہدی الی دار السلام، اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی۔ وہ مکہ ہے، مکہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہے، جہاں قتال کرنا حرام ہے، جہاں روزانہ فائرنگ ہوتی ہو وہ امن نہیں ہے، جہاں روزانہ دنگے ہوتے ہوں وہ امن، وہ اس کو آپ ایودھیا نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ایودھیا ہے، ایودھیا نہیں ہو سکتا وہ۔ جہاں روزانہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، اس کو ایودھیا نہیں کہہ سکتے، یودھیا جنگ والی جگہ۔ اور یہاں کہا گیا ایودھیا، انتم رشی کہا ایودھیا، ایودھیا۔ راجہ بھوج ایودھیا یعنی مکہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے محمد صاحب سے ملاقات کی اور اس نے کہا کیا یہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تب اس نے جو الفاظ کہے وہ بھوشیہ پران کے اندر لکھے ہیں، نمستے گرجانات، دیکھیے الفاظ، نمستے گرجانات مروستھل نواسنے بہو مایا پروتنے، ہائے گرجانات میں آپ کی شرن میں آیا ہوں، آپ کو نمسکار کرتا ہوں، آپ کو آداب کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ راجہ بھوج کہہ رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے اپنی شرن میں آیا ہوا اپنا داس سمجھو، اپنا غلام سمجھ لو۔ بہو مایا پروتن ہے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو عام لوگ نہ کر پائیں آپ کر رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، یعنی معجزے دکھلانے والے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہ آپ نے کیا۔ پتھر اٹھایا کنکری، ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے کہا چچا جان اس مٹھی کو اپنے کان میں لگاؤ، تمہارے مٹھی کی کنکریاں خود بتلا رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس نے ابو جہل نے، آپ کے چچا نے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگایا، کنکریوں سے کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایسی چیز کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو مایا پروتن ہے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، بہت سی چیزوں کو دکھلانے والے جو اور لوگ نہ کر پائیں ان کو دکھلانے والے۔ میں آپ کی شرن میں آیا ہوا آپ کا غلام ہوں۔ آپ کی پہچان، آپ کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہے، وہ لے کے آئے اور اپنے بھارت میں آنے کے بعد کہا محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کے اندر یہ پہچان ہوگی، یہ پہچان جب تم اس کے اندر دیکھ لینا تو تم ایمان لے آنا، تم بھی اسی دھرم کو سویکار کر لینا۔ راجہ بھوج نے وہ پہچان کیا بتائی، شرم شروع دھاری سدوشکا۔ پہچان دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں، کسی پنڈت کے ترجمے میں دیکھ لو، میننگ میں دیکھ لو کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اس کی میننگ یہی کی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایم سری واستو نے جو پی ایچ ڈی کیے ہندو وشو ودیالیہ بنارس سے، ان کی میننگ، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں شرم شرودھاری، انتم مہارشی کے کل کی اوتار کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھیں گے۔ یہاں سے ہمارے حنفی بھائیوں کا وہ مسئلہ بھی نکل گیا ایک مشت والا، وہ لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن ان کی پہچان یہ ہوگی شرم شروع دھاری، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ گانٹھ دیکھا کبھی آپ نے؟ انڈیا گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے کر لیتے ہیں۔ بابا رام دیو کو دیکھ لو، سکھوں کو دیکھ لو، ایسے گانٹھ لگا لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سا بنا لیتے ہیں، وہ سکھا لیتے ہیں اس کو۔ تو ان کی پہچان یہ ہوگی محمد۔ راجہ بھوج بتلا رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی جب وہ بھارت میں آئیں گے، شرم شروع دھاری، داڑھی تو لمبی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سادوشکا، اپنے سر کو صاف کریں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے۔ سادوشکا، ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی ہوتی ہے نا، پورے بال صاف کر لیتے ہیں، یہاں تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ٹکی بھی بولتے ہیں، کہیں ٹکی، کہیں چوٹی اس کو بولتے ہیں، اتنا۔ اور ان کا یہ آستھا ہے، یہ وشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے۔ یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نکلا ہے، لکھا ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا۔ ہمارے ہاں ایڑی کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، کہا جبرائیل جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تم پر مارو، پانی کا چشمہ میں جاری کرتا ہوں۔ یہاں ایڑی ماری، زمزم نکلا، وہاں چوٹی سے گنگا جمنا نکلی۔ تھوڑا سا مواصلت دیکھیے، کسی حد تک یہ واقعات وہاں بہت موجود ہیں، لیکن چونکہ بہت پراچین دھرم ہے اس لیے تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجیے اصلی میں ڈالڈا ملا ہے۔
اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش ہوئی ہے. یہاں چوٹی کا ورلن ہے, یہاں ایڑی کا, یہاں لمبی داڑھی کا ورلن ہے, لیکن داڑھی میں گانٹھ لگانے کا نہیں. بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن بال میں چوٹی رکھنے کا نہیں. وہ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے لمبی داڑھی رکھیں گے, داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے, بال صاف کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. لنگچے اچالاپی لنگچے دین, اور اونچی جگہ پر اچالاپی, اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے. آلاپ بولتے ہیں زبان سے چیخنے کو, ارتھات وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آزان دیں گے, زبان سے چیخیں گے, ارتھات وہ گھنٹا بجانے والے نہیں ہوں گے, کیونکہ گھنٹا بجانے کو آلاپ نہیں بولا جاتا ہے. آلاپ زبان سے چیخنے کو, زبان سے بولنے کو بولا جاتا ہے. وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے ارتھات آزان دیں گے. اور آزان کے شبد بھی کیا ہوں گے, آزان بھی بتائی ویدوں میں. وہ اللوپنشد دیکھو, اس میں آزان کے شبد کیا بتائے, اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ مترا ورڑو محمد رسول رکبرس, محمد رسول رکبرس, اسم اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اشہد ان محمد رسول اللہ. تو وہ لمبی داڑھی رکھیں گے, داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے, چوٹی رکھیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے, سر صاف کریں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے, اور آزان دیں گے لنگچے دین. جاؤ کسی پنڈت سے پوچھ لو لنگچے دین کا ترجمہ کیا ہوا. لنگچے دین وہ اپنا ختنہ کرانے والے ہوں گے, آخری نبی کے ماننے والے. آج بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کے ماننے والے ختنہ بھی کرائیں گے. ختنہ ہندو بھائیوں میں بھی ختنے کا ذکر ہے, نہیں ہے تو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا. آپ کسی ہندو پنڈت سے یہاں سے فون پہ بات کر کے دیکھیں انڈیا اور نیپال وغیرہ, اور پوچھیں کہ اگر ختنے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ شیو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے, یہ شیو لنگ کہاں سے آیا. دیکھو وہ پنڈت آپ کو کیا بتاتا ہے, آپ کو آپ کی کتاب کی حقیقت نہیں بتائے گا بلکہ کہے گا کہ چھوڑو یہ بہت پرانی بات ہے, اس طریقے کی باتیں بتائے گا. ورنہ شیو لنگ پوچھو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے. لنگ کو کاٹا گیا باقاعدہ اور اس کی پوجا ہو رہی ہے, ختنہ ہوا ہے اور اس کی پوجا ہو رہی شیو لنگ کی. تو وہ ختنہ کرانے والے ہوں گے. اور سرو بھکچو متو مما, آخری بات, سب کچھ کھائیں گے, مانساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے. بنا کولن چپشوشتیشاں, لیکن وہ جانور نہیں کھائیں گے جس پر کول منتر یعنی کلمہ نہ پڑھ لیا گیا ہو. جب تک اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال نہ کر لیا گیا ہو وہ کتا خنزیر وغیرہ نہیں کھائیں گے. مسلے نیو یہ شبد بھی موجود ہے, مسلے نیو سنسکارا, اور ان کو دنیا مسلمان کے نام سے یاد کر رہی ہوگی. یہ کتابیں ہیں آپ کی, اور میں نے اسلام کو آپ کی کتابوں سے, محمد رسول اللہ کو آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہے آپ دیکھیں, کیسٹ لے جائیں, سنیں, اور ہم پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے, دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے, ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی توفیق دے, ہم سب کو صراط مستقیم بتائے, ہم سب کو صراط مستقیم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت محمد درجیز انصاری صاحب, جو آپ کے سامنے ویدوں سے حوالہ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہے تھے, اور بتلا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم سب سے پہلے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں کے لیے دیا, ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ پروگرام سنا ہے اور اس کے لیے وقت دیا ہے. اب ہمارے یہاں کھانے کا پروگرام رکھا گیا ہے. 5-5 کر کے ہلکا بنا کے بیٹھ جائیں.